تو آج ہم ان آپ کہہ لیں پوشیدہ قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں. جی. خاص طور پر ڈین ایریلی کی کتاب ہے پریڈکٹیبلی ارریشنل. اس کے کچھ اہم نکات کو دیکھیں گے. بہت دلچسپ کتاب ہے. ہاں، مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ ہم اکثر غیر منطقی کیوں ہو جاتے ہیں اور کیسے یہ غیر منطقیت بھی ایک طرح سے قابل پیشن گوئی ہے. بالکل. کتاب میں مصنف کی اپنی کہانی کا بھی ذکر ہے. جی. وہ جلنے کا حادثہ جی. جس نے انہیں اس تحقیق کی طرف مائل کیا. جی ہاں، وہ ان کا ذاتی تجربہ تھا جس نے انہیں انسانی رویے کی ان گہرائیوں کو کھوجنے پر مجبور کیا. اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے فیصلے ہمیشہ 100% عقلی نہیں ہوتے. صحیح. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس غیر منطقی رویے میں بھی ایک خاص پیٹرن ہے، ایک قابل فہم انداز ملتا ہے. اچھا، تو یہ پیٹرن ہی ہے جسے ہم پریڈکٹیبلی ارریشنل کہہ رہے ہیں. بالکل، یعنی غیر منطقی مگر قابل پیشن گوئی. چلیں تو پھر سب سے پہلے ریلیٹیوٹی یعنی نسبیت کی بات کرتے ہیں. جی ہاں. مجھے یہ بڑا دلچسپ لگا کہ ہم چیزوں کی قدر شاید خود ان کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ دوسری چیزوں سے موازنہ کر کے طے کرتے ہیں، اور خاص طور پر تب جب موازنہ آسان ہو. جی، یہ بنیادی نقطہ ہے. ہم ایبسولوٹ ویلیو کم ہی سمجھتے ہیں، ہمیشہ ریلیٹیو دیکھتے ہیں. کتاب کی وہ دی اکانومسٹ والی مثال، ارے واہ، وہ تو کمال تھی. ہاں، وہ ڈیکوئے ایفیکٹ کی بہترین مثال ہے. کیسے ایک آپ کہیں بیکار سا آپشن بیچ میں ڈال کر مہنگے والے آپشن کو زیادہ پرکشش بنا دیا جاتا ہے. جی، وہ تیسرا آپشن جو کوئی نہیں خریدتا اصل میں دوسرے مہنگے آپشن کو خریدنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ اب موازنہ آسان ہو گیا. صحیح. اسی سے جڑا ہوا اینکرنگ کا تصور ہے. جی ہاں، اینکرنگ. کہ پہلی معلومات یا پہلی قیمت جو ہم دیکھتے ہیں وہ جیسے ذہن پر چپک جاتی ہے. ہاں، وہ ایک لنگر کی طرح کام کرتی ہے. اینکر چاہے وہ بالکل بے ترتیب ہی کیوں نہ ہو، جیسے کتاب میں وہ تجربہ ہے سوشل سیکیورٹی نمبرز والا. اچھا، وہ کیا تھا؟ تجربے میں لوگوں سے ان کے سوشل سیکیورٹی نمبر کے آخری 2 ہندسے پوچھے گئے، پھر ان سے مختلف چیزوں کی بولی لگانے کو کہا گیا. اوہ اچھا. تو جن کے نمبر زیادہ تھے انہوں نے زیادہ بولی لگائی اور جن کے کم تھے انہوں نے کم. حالانکہ سوشل سیکیورٹی نمبر کا ان چیزوں کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ نمبر ایک اینکر بن گیا؟ بالکل. وہ پہلا نمبر ان کی قیمت لگانے کی سوچ پر اثر انداز ہو گیا. یہ چیز روایتی سپلائی اور ڈیمانڈ کی تھیوری کو چیلنج کرتی ہے. کیسے؟ کیونکہ روایتی نظریہ کہتا ہے کہ قیمت طلب اور رسد سے طے ہوتی ہے اور ہماری ولنگنس ٹو پے مقرر ہوتی ہے. لیکن اینکرنگ دکھاتا ہے کہ ہماری ادائیگی کی رضامندی تو بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کی جا سکتی ہے. واہ، یہ تو سوچنے کی بات ہے. اسٹاربکس والی عادت کا بھی ذکر تھا، سیلف ہرڈنگ. جی، کہ ہم اپنے پچھلے فیصلوں کو ہی اینکر بنا لیتے ہیں. ایک بار مہنگی کافی پی لی تو اگلی بار بھی وہ قیمت نارمل لگنے لگتی ہے. ہم اپنی ہی رویے کی نقل کرتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اس جادوئی لفظ پر، فری یعنی مفت. ہاں، یہ تو سب سے طاقتور ہے. اس کی کھچ تو واقعی غیر منطقی لگتی ہے. وہ ہرشیز کسز اور لنٹ ٹرفلز والا تجربہ. جی، وہ کلاسک تجربہ ہے. قیمت میں صرف 1 سینٹ کا فرق تھا. کسز 1 سینٹ کے، ٹرفلز 15 سینٹ کے. زیادہ تر نے ٹرفلز لیے، جو بہتر ڈیل تھی. ہاں، کیونکہ ٹرفل کی اصل قیمت زیادہ تھی. لیکن جیسے ہی قیمت بدلی، کسز مفت ہو گئے اور ٹرفلز 14 سینٹ کے. تو پانسا پلٹ گیا. بالکل. زیادہ تر لوگوں نے مفت والے کسز لے لیے، حالانکہ ٹرفلز اب بھی بہتر ڈیل تھے. تو یہ مفت اتنا طاقتور کیوں ہے؟ اصل میں مفت ہمیں نقصان کے خوف سے بالکل آزاد کر دیتا ہے. نقصان کا خوف؟ ہاں، فیئر آف لاس. جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، چاہے کتنی ہی سستی ہو، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ کھو رہے ہیں، یعنی پیسہ. لیکن مفت میں یہ احساس نہیں ہوتا. اچھا، تو ہم ممکنہ خرابیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل. مفت چیز کے فائدے بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں اور ممکنہ ڈاؤن سائڈز کو بھول جاتے ہیں. یہ صرف ایک قیمت نہیں ہے. صفر صرف ایک نمبر نہیں، یہ ایک ایموشنل ہاٹ بٹن ہے. تو روایتی کاسٹ بینیفٹ انالیسز یہاں کام نہیں کرتا؟ جی نہیں، بالکل فیل ہو جاتا ہے. ایمیزون کی مثال بھی ہے کتاب میں. فرانس میں مفت شپنگ بمقابلہ 1 فرانک شپنگ. ہاں، جب شپنگ 1 فرانک تھی تو لوگوں نے کم خریدا، لیکن جیسے ہی مفت ہوئی فروخت بڑھ گئی. وہ 1 فرانک بھی ایک نفسیاتی رکاوٹ تھی. بالکل. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. سماجی اصول بمقابلہ بازاری اصول، سوشل نارمز ورسز مارکیٹ نارمز. یہ بھی بڑا دلچسپ تضاد ہے. جی، ہم گویا 2 الگ دنیاؤں میں رہتے ہیں، ایک سماجی اصولوں کی دنیا، ایک بازاری اصولوں کی. کتاب کی مثال تھی
کہ اگر آپ اپنی ساس کے گھر تھینکس گیونگ ڈنر کر جائیں اور آخر میں پیسے دینے کی کوشش کریں تو گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں سماجی اصول چل رہے ہیں، پیار، محبت، رشتہ داری. آپ نے پیسے لا کر بازاری اصول گھسا دیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ نارمز ایک بار سماجی دائرے میں آ جائیں تو وہ اکثر سماجی اصولوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں. وہ واپس نہیں آتے آسانی سے. وہ ڈے کیئر والی مثال. جی، وہ اسرائیل والا تجربہ. ڈے کیئر میں والدین بچوں کو لینے دیر سے آتے تھے تو انہوں نے جرمانہ لگا دیا، مارکیٹ نارم متعارف کرا دیا. تو کیا ہوا؟ دیر سے آنا کم ہوا؟ نہیں، الٹا بڑھ گیا. والدین نے سوچا اچھا اب ہم دیر سے آنے کی فیس ادا کر رہے ہیں تو وہ جرم ختم ہو گیا جو پہلے محسوس ہوتا تھا. اوہو. اور پھر جب انہوں نے جرمانہ ہٹایا تو دیر سے آنا کم نہیں ہوا. وہ سماجی ذمہ داری کا احساس، وہ سوشل نارم واپس نہیں آیا. یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس کا اطلاق تو کام کی جگہ پر بھی ہوتا ہوگا، موٹیویشن پر. یقیناً. کیا ملازمین صرف تنخواہ، مارکیٹ نارم کے لیے کام کرتے ہیں یا کام پر فخر، مقصد کا احساس، ٹیم ورک، سوشل نارمز بھی اہمیت رکھتے ہیں؟ اکثر کمپنیاں شاید یہ فرق نہیں سمجھتی. ہاں، وہ بونس اور تنخواہ پر زور دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی چھوٹی سی غیر مالیاتی تعریف یا ذمہ داری کا احساس زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے ہر چیز کو پیسوں سے جوڑ دیا تو وہ سماجی جذبہ ختم ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا، اب جذبات کے اثر کی بات کرتے ہیں. انفلوئنس آف اراؤزل. جی، یہ ایک اور بڑا فیکٹر ہے. ہم ٹھنڈی حالت میں یعنی پرسکون حالت میں یہ اندازہ لگانے میں پوری طرح ناکام رہتے ہیں کہ ہم گرم حالت میں یعنی شدید جذبات کے زیر اثر کیسا رویہ اختیار کریں گے. وہ جیکل اور ہائیڈ والی بات. بالکل. کتاب میں نوجوانوں پر کیے گئے تجربات ہیں، خاص طور پر جنسی جذبات کے حوالے سے. ہاں، پڑھا تھا. وہ ٹھنڈی حالت میں جو اخلاقی معیار بتاتے ہیں، گرم حالت میں ان سے بالکل پھر جاتے ہیں. جی، اور وہ خود حیران ہوتے ہیں بعد میں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی گرم حالت کے رد عمل کی شدت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ بات تو پروکریسٹینیشن یعنی ٹال مٹول پر بھی لاگو ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کل سے پکا کام کریں گے، لیکن جب کل آتا ہے تو پھر وہی سستی. بالکل. اسی لیے پری کمٹمنٹ یعنی پہلے سے خود پر کوئی پابندی عائد کرنا کارآمد ثابت ہوتا ہے. جیسے وہ طلباء والا تجربہ تھا جنہوں نے خود اپنے لیے سخت ڈیڈ لائنز مقرر کی. ہاں، جن طلباء نے پروفیسر کو اختیار دیا کہ وہ ان کے لیے سخت ڈیڈ لائنز مقرر کریں، یا جنہوں نے خود اپنے لیے شروع میں ہی سخت ڈیڈ لائنز چنے، ان کے نمبر بہتر آئے بنسبت ان کے جنہوں نے آخر تک سارا کام چھوڑے رکھا. تو خود کو پہلے سے کسی چیز کا پابند بنا لینا مددگار ہوتا ہے، جیسے صحت کی جانچ کے لیے پہلے سے پیسے جمع کروا دینا. جی، تاکہ بعد میں جانے سے کترائیں نہ. یہ اپنی گرم حالت کی کمزوریوں کا پہلے سے اعتراف کر کے ان کا سدباب کرنا ہے. زبردست. اچھا، ایک اور چیز ہے اونرشپ ایفیکٹ. ہاں، ملکیت کا اثر. کہ جو چیز ہماری ہو جاتی ہے ہم اچانک اس کی قدر بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں. جی، اسے انڈاؤمنٹ ایفیکٹ بھی کہتے ہیں. وہ ڈیوک یونیورسٹی کے باسکٹ بال کے ٹکٹ والی مثال بڑی کلاسک ہے. بالکل. جن طلباء کو کیمپنگ کے بعد لاٹری میں وہ انتہائی مطلوب ٹکٹ ملے، وہ انہیں بیچنے کے لیے ہزاروں ڈالر مانگ رہے تھے. ہاں، اوسطاً $2000 سے بھی زیادہ. لیکن جنہیں ٹکٹ نہیں ملے تھے اور وہ خریدنا چاہتے تھے، وہ بمشکل $200 دینے کو تیار تھے. اتنا بڑا فرق صرف اس لیے کہ ایک گروہ کے پاس وہ ٹکٹ تھے اور دوسرے کے پاس نہیں تھے. ملکیت نے ان کی نظر میں قدر بدل دی. اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ کئی وجوہات ہیں. ایک تو نقصان کا خوف، لاس ایورژن. جو چیز ہماری ہے اسے کھونے کا دکھ اسے پانے کی خوشی سے زیادہ ہوتا ہے. دوسرا، ہم ان چیزوں سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں جو ہماری ہوتی ہیں. دلچسپ. اسی سے جڑا ایک اور مسئلہ ہے اپنے سارے آپشنز کھولے رکھنے کا جنون. ہاں، کیپنگ ڈورز اوپن، یہ آج کل بہت عام ہے. ہم فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں سارے راستے کھلے رہیں. کتاب میں وہ ڈور گیم والا تجربہ تھا. جی، کمپیوٹر گیم جس میں آپ کمروں میں جا کر پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی دروازے سے کچھ دیر نہ گزریں تو وہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، تو لوگ ان دروازوں کو بچانے کے چکر میں جو شاید اتنے قیمتی بھی نہیں تھے، زیادہ پیسے کمانے والے مرکزی دروازے سے دور ہو جاتے تھے. بالکل. وہ چھوٹے چھوٹے کم اہم آپشنز کو کھلا رکھنے کی کوشش میں اپنا اصل مقصد اور زیادہ فائدہ کھو رہے تھے. تو اس کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہر دروازہ کھلا رکھنے کی ایک قیمت ہوتی ہے. وقت، توانائی، توجہ. کبھی کبھی کم اہم دروازوں کو شعوری طور پر بند کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اہم چیزوں پر توجہ دے سکیں.
فیصلہ نہ کرنے کی بھی ایک پوشیدہ قیمت ہے۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اب توقعات، ایکسپیکٹیشنز پر آتے ہیں۔ جی، توقعات کا اثر بھی بہت گہرا ہے۔ ہماری امیدیں، ہماری پہلے سے قائم کردہ رائے ہمارے تجربے کو حقیقت میں بدل سکتی ہیں۔ وہ MIT بریو والا تجربہ، بیئر میں سرکہ۔ جب طلبہ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس بیئر میں چند قطرے سرکہ ملایا گیا ہے تو انہوں نے اسے ناپسند کر دیا، منہ بنا لیا۔ لیکن جب انہیں پہلے بیئر پلائی گئی اور بعد میں بتایا گیا کہ اس میں سرکہ تھا تو انہیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ ان کا ابتدائی لطف اندوز تجربہ قائم رہا۔ تو پہلے سے قائم شدہ توقع نے ان کے ذائقے کے احساس کو بدل دیا۔ بالکل، یہی پلیسیبو ایفیکٹ کی بنیاد ہے۔ یقین میں بہت طاقت ہے۔ پلیسیبو کا اثر تو حیران کن ہے۔ کتاب میں پلیسیبو سرجری تک کا ذکر ہے۔ جی ہاں، کہ بعض اوقات جعلی سرجری بھی اتنا ہی اثر دکھاتی ہے جتنا اصلی آپریشن، صرف مریض کے یقین کی وجہ سے۔ اور قیمت کا بھی پلیسیبو اثر ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ویلوڈون RX دردکش دوا والا تجربہ ایک ہی پلیسیبو گولی تھی، لیکن جب اسے مہنگا $2.50 فی گولی بتایا گیا تو اس نے زیادہ مؤثر کام کیا بنسبت جب اسے سستا 10 سینٹ فی گولی بتایا گیا۔ کمال ہے۔ تو ہماری توقعات صرف ہمارے تجربے کو ہی نہیں بلکہ شاید ہمارے جسمانی رد عمل کو بھی بدل سکتی ہیں۔ یقیناً، اور یہی توقعات تعصبات کو جنم دیتی ہیں اور لڑائی جھگڑوں کو بھی ہوا دے سکتی ہیں، کیونکہ ہر فریق وہی دیکھتا ہے اور محسوس کر رہا ہوتا ہے جس کی وہ توقع کر رہا ہوتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب آخری نقطے کی طرف آتے ہیں، بے ایمانی۔ یہ بھی ایک پیچیدہ موضوع ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ مکمل ایماندار بھی نہیں ہوتے اور مکمل بے ایمان بھی نہیں۔ ہم اکثر تھوڑی بہت بے ایمانی کر گزرتے ہیں۔ فج فیکٹر جسے وہ کہتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش نکال لیتے ہیں۔ وہ ریاضی والے ٹیسٹ کا تجربہ بڑا دلچسپ تھا۔ لوگوں کو ایک آسان سا ٹیسٹ حل کرنا تھا اور پھر خود اپنے صحیح جواب بتا کر ہر صحیح جواب کے پیسے لینے تھے۔ ہاں، اور جب انہیں خود اپنے پرچے پھاڑ کر نمبر بتانے کی اجازت ملی تو لوگوں نے اوسطاً تھوڑے زیادہ نمبر بتائے جتنا انہوں نے اصل میں حل کیے تھے۔ مطلب تھوڑی سی بے ایمانی کی؟ جی، لیکن زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ سب نے پورے نمبر بتا دیے، بس تھوڑا سا بڑھا دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جب تجربے سے پہلے کچھ لوگوں کو 10 احکام یاد کرنے کو کہا گیا یا صرف ایک اعزازی ضابطہ پر دستخط کرنے کو کہا گیا تو بے ایمانی بالکل ختم ہو گئی۔ جی، وہ اخلاقی یاد دہانی کافی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اندر سے ایماندار رہنا چاہتے ہیں لیکن موقع ملنے پر تھوڑا سا بہک جاتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات سامنے آئی کہ جب معاملہ نقد پیسوں کا نہ ہو تو بے ایمانی آسان ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ کلیدی نقطہ ہے۔ ریشنلائزیشن آسان ہو جاتی ہے۔ وہ ڈورم کے فریج والی مثال، کوک کین کے ڈبے رکھے تھے اور ساتھ میں اتنی ہی مالیت کے نوٹ رکھے تھے۔ تو کیا ہوا؟ کوک کین تو سارے غائب ہو گئے لیکن نوٹ وہیں پڑے رہے۔ واہ، مطلب کوک کین اٹھانا اتنا برا نہیں لگا جتنا نقدی پیسے اٹھانا۔ بالکل، پیسے سے ایک قدم کی دوری بے ایمانی کو آسان بنا دیتی ہے، چاہے وہ چیز ٹوکن ہو، آفس کی سپلائیز ہوں یا ایکسپینس رپورٹس میں تھوڑا رد و بدل کرنا ہو۔ کیونکہ ہم خود کو جواز دے پاتے ہیں کہ یہ تو بس ایک پین ہے یا یہ تو بس کمپنی کا پیسہ ہے۔ یہ براہ راست کسی کی جیب سے چوری کرنے جیسا محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے نکات سننے کے بعد ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے، نچوڑ یہ ہے کہ ہم انسان، جیسا کہ کتاب کا عنوان ہے، قابل پیشند گوئی حد تک غیر منطقی ہیں، پریڈکٹیبلی irrational۔ صحیح۔ ہمارے فیصلے مسلسل متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ کس چیز سے؟ چیزوں کے موازنے سے، یعنی ریلیٹیوٹی سے، ٹھیک، ابتدائی معلومات یا قیمتوں سے، یعنی اینکر سے، مفت کی ناقابل مزاحمت کشش سے، جی، سماجی اور بازاری اصولوں کے آپس میں ٹکرانے سے، ہمارے جذبات کے شدید اتار چڑھاؤ سے، خاص طور پر گرم حالت میں، ہاں، جو چیزیں ہماری ملکیت میں آ جاتی ہیں ان سے لگاؤ، یعنی اونرشپ ایفیکٹ سے، صحیح، سارے دروازے کھلے رکھنے کی ضد سے، ہماری اپنی توقعات سے جو حقیقت کو بدل دیتی ہیں، اور پلیسیبو ایفیکٹ سے، اور آخر میں پیسے اور ایمانداری کے ساتھ ہمارے عجیب و غریب تعلق سے، خاص طور پر جب معاملہ غیر نقدی ہو۔ تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جو ہمیں غیر منطقی بناتے ہیں، لیکن ایک خاص انداز میں۔ بالکل، اور چونکہ یہ انداز قابل پیشن گوئی ہے تو اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے،
ایک سوال۔ جی، اگر یہ غیر منطقیت واقعی قابل پیشن گوئی ہے تو کیا اس سمجھ کو استعمال کر کے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا ان پیٹرنز کو سمجھنا ہمیں اپنے ذاتی فیصلے بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اینکرنگ کا شکار ہو سکتے ہیں یا مفت کی چیز آپ کو بہکا سکتی ہے تو آپ زیادہ محتاط ہو سکتے ہیں۔ اور کیا بڑے پیمانے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جیسے مارکیٹ کو ڈیزائن کرنے میں یا سرکاری پالیسیاں بنانے میں؟ بالکل، یہ سمجھ کہ لوگ حقیقت میں کیسے فیصلے کرتے ہیں، نہ کہ وہ کیسے کرنے چاہیے، پالیسی سازوں، کمپنیوں، مارکیٹرز سب کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ایسے نظام بنا سکتے ہیں جو انسانی فطرت کی ان کمزوریوں اور خوبیوں کو مد نظر رکھیں۔ تو شاید ہم ان غیر منطقی رویوں کو تسلیم کر کے زیادہ مؤثر اور شاید زیادہ انسان دوست نظام بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک غور طلب بات ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر مزید سوچ و وچار کی ضرورت ہے۔